بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. جب گرمی کا زور بہت ہوتا ہے نا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے. اب تو میں ڈر جاتا ہوں بارش کی بھی دعا کرتے ہوئے. ہمارے یہاں بارش شروع ہوتی نہیں ہے کہ میرے گھر میں تو بتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ 5-5 6 گھنٹے نہیں آتی ہے. اور پھر لیسکو کو آپ فون کرتے رہیں, مجال ہے کہ فون مل جائے. اگر مل جائے تو اٹھا لے. آپ خود چلے جائیں لیسکو کے دفتر, وہاں تالے لگے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو فیلڈ پہ نکلے ہوئے تھے, کام کر رہے تھے. بڑے محنتی لوگ ہیں اصل میں یہ, لیکن ان کی یعنی کارکردگی دیکھ کے نا آدمی دل سے جمہوریت کو گالیاں نکلتی ہیں, کیونکہ جمہوریت اس کی ذمہ دار ہے. آئی پی پیز کس کے ٹائم پہ ہوئے, رینٹل پاور پروجیکٹ کس کے ٹائم پہ ہوئے, دونوں جمہوری طاقتیں, اور تیسرے نے اس کا حل نہیں کیا کوئی. تو آج ہم پیسرے ہیں, اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورتی ہے اس جمہوریت کی کہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, اور باقی سب جو ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے, ان کو زہر کھانے کے لیے میسر نہیں ہے. بہرحال اینی وے, اب گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے ہیں, اور کل میں فالو کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر جو کلپس آ رہی تھی. تو دونوں چیزیں جو میں نے دیکھی, بلاول بھٹو زرداری کی اور میاں محمد نوازی کی, بڑی مجھے حیرانی ہوئی. پہلے تو میاں صاحب نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا کہ جناب میں آیا ہوں یہاں پہ سڑکوں کا بڑا برا حال ہے, تو میں نے دیکھا ہے تو میں جا کے اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس ضمن میں کچھ کریں. وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ صوبے کے اندر مداخلت کریں گے یا کوئی زیادہ فنڈز ریلیز کریں گے؟ مجھے نہیں پتا. اور دوسرا, بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ جا کے تذکرہ کرنا شروع کر دیا کہ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ علی خامنہئی شہید جو ہیں وہ حقیقت میں شہید ہیں, اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور جو بھی انہوں نے کہنا تھا. میں نے کہا یار اس اسٹیٹمنٹ کا گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ تو میں اپنی ٹیم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہاں پہ ایک بڑی اکثریت ہے اہل تشیع کی, تو اہل تشیع کو اپیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی. ساتھ ہی انہوں نے فیلڈ مارشل آصم منیر کی تعریفیں شروع کر دی کہ جناب وہ اچھا کام کر رہی ہیں صلح کرانے کا, پیس کرانے کا. یعنی انہوں نے پرائم منسٹر کا اور فارن منسٹر کا نام اس میں سے نکال دیا, جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں. ضرور آصم منیر صاحب کا کریڈٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن باقی لوگوں کا بھی ہے. آپ الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں, پہلے اس کو مذہبی اور فرقہ واریت کے طور پہ آپ اس کو اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر آپ تاریخ کو ٹویسٹ کر رہے ہیں یہ نہ مان کے کہ اس میں کس کس کا ہاتھ ہے پیس ڈیل کے اندر. تو یہ بھی ایک زیادتی ہے. اب دوسری طرف میاں نواز شریف جو ہے نا, ان کی تقریر میں بڑی اہمیت تھی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب سے میاں صاحب نکلے ہیں تب سے آج ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں آمد دوبارہ ہوئی ہے. الیکشن کے دنوں میں وہ نکلے تھے ایک دو باری, پوری طرح تو نہیں نکلے لیکن نکلے تھے, اور اس کے بعد ان کی اپنی سیٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تھی. بڑے لوگ اس کے اوپر آرگیو کرتے ہیں کہ میاں صاحب تو الیکشن ہار گئے تھے اور فارم 47 پہ جیتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کا الیکشن کوئی آسان الیکشن نہیں تھا, اور پی ٹی آئی نے ناکو چنے تو چبوائے ہیں انصاروں کو, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میاں صاحب تب سے لے کے ابھی تک بالکل خاموش تھے, ہر لمحہ خاموش تھے. ان کی خواہش تھی کہ کس طرح ان کی صاحبزادی جو ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ, وہ ایک تو وزیر اعلیٰ بن جائیں, اس کے بعد وہ مستحکم ہو جائیں اور ان کا کام نظر آنا شروع ہو جائے, تاکہ جس سے آپ اپنا اثاثہ انتقال کرتے ہیں نا, اپنی نئی نسل کو دیتے ہیں, تو اپنا پولیٹیکل ایسیٹ اور پولیٹیکل اثاثہ جو ہے میاں صاحب اپنی بیٹی کو کنورٹ کر رہے ہیں. تو ناٹ بھائی کو نہیں کنورٹ کر رہے. اچھا, بھائی کو تو پالیٹکس سے دلچسپی کوئی نہیں ہے, بھائی تو پالیٹکس کر ہی نہیں رہے, نہ سیاسی ورکرز کو مل رہے ہیں, نہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. وہ تو بیٹھ کے اپنی گورننس کو دیکھ رہے ہیں,
وہ روز سوٹ پہن کے بیٹھتے ہیں، اور وہ کہ آج میں نے اس ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملنا ہے، آج میں نے اس کو ملنا ہے، آج میں نے آرمی چیف کو ملنا ہے، آج میں نے نیول چیف کو ملنا ہے، ایئر چیف کو ملنا ہے. وہ یہ والی گیم کھیل رہے ہیں. تو گلگت بلتستان جو ہے اس وقت ہاٹ پوٹیٹو بن چکا ہے، اور لگتا اب یہ ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے اندر اپنی حکومت بنانا چاہتی ہیں. ایک بہت واضح اکثریت جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. یہ بھی سچ ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اب تحریک انصاف کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین بھی ہے. تو اگر بلاول بھٹو جو ہیں وہ شہید آیت اللہ خامنہئی کا نعرہ لگا کر ذکر کر کے ووٹ بینک کو افیکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر مجلس وحدت المسلمین تو بیٹھی وہاں پہ. وہ تو پھر بڑا آسان ہے ان کے لیے ووٹ بینک کو اپنے پاس لے کے آنا. علامہ راجد، ناصر عباس وغیرہ جو ہیں، یہ ان لوگوں کے پھر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو اللہ کرے کہ وہاں پہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پہ ہو، نہ کہ مسلکی بنیاد پہ. یہ تو بڑی ڈینجرس شروعات ہے پالیٹکس کی پاکستان میں. یہ جو نئی ایک آپ سمجھیں ایک بیج بو دیا گیا ہے. کیا میاں نواز شریف اس کے علاوہ بھی ایکٹیو ہوں گے؟ کیا وہ اب پنجاب کے لیول پہ ایکٹیو ہوں گے یا فیڈرل لیول پہ ایکٹیو ہوں گے؟ تو دیکھنے والی بات ہے. لیکن ابھی تک اپنے بھائی کی سپورٹ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور پنجاب میں ایک وزیر جو تھیں پنجاب کی ہیں، انہوں نے ایک دن بڑی معصومیت سے کہہ دیا کہ جو بنیان المرصوص ہے یہ ڈیزائن پورا میاں صاحب نے کیا بیٹھ کے. تو آج تک تو مجھے یہی نہیں سمجھ آیا انہوں نے کہ اس کا کون سا حصہ ڈیزائن کیا. کیا انہوں نے کوئی راکٹ ڈیزائن کیا؟ کیا انہوں نے کوئی میزائل ڈیزائن کیا؟ کیا JF-17 تھنڈر کے نٹ بولٹ لگائے ہیں، اس کا موبل آئل بدلا ہے، آئل فلٹر وغیرہ چینج کیا؟ یہ کیا، یا کوئی وار پلان بنا کر دیا اپنی فورسز کو کہ یہ تم نے لڑنا ہے، بری نے اس طرح لڑنا ہے، بحری نے اس طرح، فضائی نے اس طرح؟ مجھے نہیں پتا. لیکن بس وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، میاں صاحب اس کے اوپر بھی خاموش رہے تھے. حالانکہ بڑی میمز بنی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن دینے کی کوشش نہیں کی. لیکن میں ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ شاید جو پوری جمہوریت ہے نا وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. آنیسٹلی میں تو یہ اب یقین آنا شروع ہو گیا. جب بالکل اس ملک میں فیئر الیکشن ہوئے تو آدھا ملک چلا گیا ہمارا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جمہوری لوگ جو ہیں یہ سب سے پہلے جو چیز بھولتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے. وہاں جو گلگت بلتستان میں لوگ تھے، ہجوم تھا، اگر وہ ان پارٹی رہنماؤں سے، ساری پارٹیوں کے رہنماؤں سے یہ پوچھتا کہ تمہارے اپنی پارٹی میں کب الیکشن ہوا اور تمہارے خلاف کس نے الیکشن لڑنے کی جسارت کی، تو بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری اپنی جماعتوں میں بھی جمہوریت ہے کہ نہیں ہے. تو ان کے پاس کیا جواب دینا تھا انہوں نے کہ جب تک میں مر نہیں جاتا میں ہی ہوں، اور جب میں مروں گا تو میری کوئی اولاد ہوگی، اور وہ جب نہیں ہوں گے تو پھر ان کی اولاد ہوگی، اور تم ہمیشہ ہمارے جلسوں کی رونق بڑھاؤ گے اور ہماری خدمت میں معمور رہو گے، الیکشن کا رزلٹ جو مرضی آ جائے. اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے جمہوریت کا وہ تو ہے چیک اینڈ بیلنس. لیکن چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں ہمارے پاس. وہ سوال پوچھیں کس سے؟ کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے، آنا ہی نہیں چاہتا. صرف وہ آئے گا جس کو کوئی آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دینی ہے یا اپنے متعلقہ لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا. یہ تو انہوں نے چھوڑ دیا. آپ کتنے، آپ 4 5 6 وزراء کے علاوہ مجھے آپ اتنی فوج ظفر موج ہے وزراء کی، مجھے بتائیں کس کے متعلق آپ مجھے بتا سکتے ہیں دل سے، صدق کے دل سے کہ ہاں واقعی وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ بجلی کا کرائسس لے لیں، اویس لغاری کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کبھی کوئی. 4 سال پہلے یہی میاں شہباز شریف اور اویس لغاری ہم ساروں کو بتا رہے تھے کہ سولر کیوں فیوچر ہے اس ملک کا، اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر سولر لگتا ہے تو ایگریکلچر گروتھ کتنی ہوتی ہے اور ڈومیسٹک صارفین کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جب لوگوں نے سولر لگوانے شروع کیا تو آ کے سولر پالیسی بدل دی. اسی حکومت نے، انہی وزیروں نے، اسی وزیر اعظم نے. کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے، کوئی دوسری حکومت نہیں ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہاں رائیونڈ کی بتی نہیں جائے گی، کبھی جا ہی نہیں سکتی. وہ ایس ڈی او کیا، ایکسین کیا، سی او لیسکو جو ہے
سب کے سب بیچارے کہاں جائیں گے آپ کو ہی پتہ ہے. کہاں یہ باقی علاقوں پہ دیکھتے رہتے ہیں جہاں بجلی کے بل بھی صحیح نہیں آتے, جہاں میٹر بھی یہ خود پتہ نہیں خراب کر کے رکھتے ہیں, جہاں گرین میٹرز کو صحیح کیلکولیٹ نہیں کر رہے, جہاں تاریں بھی چوری ہوتی رہتی ہیں, جس کا کون تار چوری کر سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ بارش ہو رہی ہے, تباہ کن بارش ہو رہی ہے, اور کوئی کھمبوں پہ چڑھ کے تاریں کاٹ رہا ہے. یہ آج صبح کی ایکسکیوز تھی کہ تاریں چوری ہوگی. یعنی بارش کے اندر آپ تار کاٹ سکتے ہیں؟ میں تو وہ اپنے جنریٹر کا پلگ آن کرتے ہوئے 100 دفعہ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کرنٹ تو نہیں لگے گا. تو وہ یعنی کوئی تار کاٹے گا کھمبوں پہ چڑھ کے, اتنی موٹی موٹی وہ کاپر وائرز جو ہیں, تو یہی کر سکتے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو واقعی اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جمہوریت چاہیے بھی کہ نہیں. میں آج جو بات کہنے لگا ہوں وہ بڑی بری لگے گی ساروں کو, لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, دل پر ہاتھ رکھیں. وہ آج واپس تو نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فرمائے, درجے بلند کرے. لیکن جنرل پرویز مشرف جو تھے نا, ان کو کتنا کچھ نہیں کہتے تھے لوگ, لیکن ان کے سالوں میں جتنے سال وہ رہے, آپ کو کیا کیا سکھ تھے, اور یہ جمہوریت نے ہمیں کتنے کچھ سکھ دی ہیں, اس کا جواب آپ نے مجھے دینا. اور مجھے پلیز یہ نہ کہنا کہ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو جمہوری اقدار مجھے نظر ہی نہیں آتی, یہاں پہ بھی آمریت ہی ہے. تو جمہوری مثال دے کر مجھے آمریت کی مثال ضرور دیجیے گا, اور سوچیے گا اس پہ. Until the next time, اللہ حافظ.